جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 43 صفحہ نمبر 361 کی عبارت وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله۔ قال ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال عليه المهر لمولاها اعتبارا بموتها حتف أنفها، وهذا لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي، وله أنه منع المبدل قبل التسليم فيجازي بمنع البدل، كما إذا ارتدت الحرة والقتل في أحكام الدنيا جعل أتلافا حتى وجب القصاص والدية، فكذا في حق المهر وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر، خلافا لزفر رحمه الله تعالى ويعتبره بالردة، وبقتل المولى أمته، والجامع ما بيناه ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا، فشابه موتها حتف أنفها، بخلاف قتل المولى أمته لأنه يعتبر في أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه. وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل إلى المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف ومحمد رحمه الله أن الإذن إليها لأن الودي حقها حتى ثبت لها ولاية المطالبة۔ وفي العزل تنقيس حقها فيشترط رضاها كما في الحرة بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها، وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الغرض وهو حق المولى. فيعتبر رضاها وبهذا فارق الحرة، وإن تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا، لقوله عليه السلام لبريرة رضي الله عنها حين اعتقت ملكت بضعك فاختاري، فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين. والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به، ولأنه يزداد الملك عليها عند الإتك فيملك الزوج بعده ثلاثة طلقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة، وكذا المكاتبة يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت، وقال زفر رحمه الله تعالى لا خيار لها لأن العقد نفذ عليها برضاها، وكان المهر لها فلا معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة لأنه لا يعتبر رضاها. ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة لأن عدتها قران وطلاقها ثنتان، وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم عتقت صح النكاح لأنها من أهل العبارة وامتناع النفوذ لاحق المولى وقد زال، ولا خيار لها لأن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا تزوجت نفسها بعد العتق،
فإن كانت تزوجت بغير إذنه على 1000 ومهر مثلها 100 فدخل بها زوجها ثم اعتقها مولاها فالمهر للمولى لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى وإن لم يدخل بها حتى اعتقها فالمهر لها لأنه استوفى في منافع مملوكة لها والمراد بالمهر الألف المسمى لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى ولهذا لم يجب مهر آخر بالوتك في نكاح موقوف لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى ومن زوج أمته ثم قتلها. اور جس آدمی نے اپنی باندی کا نکاح کیا پھر اس باندی کو ثم قتلها قبل ان يدخلها بها زوجها پھر اس باندی کو مار ڈالا اس کے شوہر کے اس باندی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے فلا مہر لها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس باندی کو مہر نہیں ملے گا. وقال علیہ المہر لمولاها صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باندی کا جو شوہر پر اس باندی کے آقا کو مہر دینا واجب ہے. علیہ المہر یعنی علی الزوج المہر لمولاها شوہر کے ذمہ ہے مہر کی ادائیگی اس مقتولہ باندی کے آقا کو اعتباراً بموتها حتف انفیہا اس کی موت کو طبعی خیال کرتے ہوئے طبعی موت پر قیاس کرتے ہوئے یعنی اس کو قتل نہیں بلکہ اس قتل ہونے کو طبعی موت سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کا مہر اس کے آقا کو دیا جائے گا. شوہر کے ذمہ ہو گیا اس مہر کی ادائیگی. وہذا یہاں سے اس کی صاحبین رحمہم اللہ بتا رہے ہیں کہ وہذا سے اشارہ ہے اعتباراً بموتها حتف انفیہا کہ اس کی موت کو طبعی موت پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لأن المقتول میت بأجلہ فصار کما اذا قتلها اجنبی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول اپنی لکھی ہوئی مدت پر مرا ہے. مقتول اپنی مدت مقررہ جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس پر مرا ہے. فصارہ تو اس کا مرنا ایسا ہی ہو گیا کما جیسے کہ اذا قتلها الاجنبی کہ اس کو کسی اجنبی آدمی نے قتل کر ڈالا ہو. کہ ایک آدمی باندی کا نکاح کرتا ہے شوہر کی صحبت اور جماع سے پہلے ہی اس نے اپنی باندی کو جو ہے اس نے باندی کو مار ڈالا تو کیا شوہر پر اس کا مہر واجب ہوگا یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے. صاحبین رحمہ اللہ کا کہنا کہ شوہر پر مہر دینا واجب ہوگا جبکہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا فرمان یہ ہے کہ شوہر پر مہر کا ذرہ بھی واجب نہیں ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں مہر واجب ہوگا اس کی دلیل کہ مقتولہ باندی اگرچہ ایک آدمی کے ظلم سے
مری ہے مگر پھر بھی وہ اپنے وقت پر مری ہے، یعنی جو عند اللہ موت کا وقت مقرر تھا اس وقت پر اس کا مرنا ہوا، لہذا جس طرح طبعی موت مرنے کی صورت میں شوہر کے ذمہ مہر واجب ہوتا ہے یا مولا کے علاوہ کسی اجنبی کے مارے جانے کی وجہ سے شوہر پر مہر واجب ہوتا ہے، وہ مہر کی ادائیگی سے بری نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اس صورت مسئلہ مذکورہ میں بھی شوہر پر ہی مہر واجب ہوگا اور شوہر مہر سے بری نہیں ہو سکتا، شوہر مہر سے بری نہیں ہو سکتا۔ وَلَهُ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل انہو یعنی ان المولا منع المبدل قبل تسلیم، کہ آقا نے تو شوہر کو مبدل دینے سے پہلے ہی اسے روک لیا، فیجازی بمنع البدل کما اذا ارتدت الحرۃ، لہٰذا اسے بدل روک کر بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب آزاد عورت مرتد ہو جائے، آزاد عورت مرتد ہو جائے۔ والقتل فی احکام الدنیا جو الی اطلافا، اور قتل کو دنیاوی احکام میں اطلاف شمار کیا گیا ہے، قتل کو دنیاوی احکام میں اطلاف تلف کرنا، نقصان پہنچانا، یہ شمار کیا گیا ہے۔ حتی وجب القصاص والدیہ، تو یہاں تک کہ قتل سے قصاص اور دیت کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ فقضا فی حق المال، تو لہٰذا مہر کے حق میں بھی اسے اطلاف ہی شمار کریں گے، اس قتل کو اطلاف ہی شمار کریں گے۔ یہاں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ جب آقا نے بذات خود ہی اس کا نکاح کیا تو وہی اس کا ولی بھی ہوا، اس باندی کا، مقتولہ باندی کا، اور ولی کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس پر تسلیم مبدل یعنی مبدل بزا کا سپرد کر دینا وہ واجب ہے، جس کے نکاح میں دی ہے اس کے سپرد کر دینا، بزا کا سپرد کرنا یہ واجب، اور بزا کو کہتے ہیں مبدل، مہر کا بدل۔ اگر وہ تسلیم مبدل سے آقا رک جاتا ہے تو اسے اس کے بدل سے بھی رکنا پڑے گا، محروم ہونا پڑے گا، یعنی اس کو مہر نہیں ملے گا۔ صورت مذکورہ میں چونکہ باندی کو قتل کر کے آقا نے خود مبدل اور معوض یعنی بزا کو روک لیا، اس لیے اسے بدل یعنی مہر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی آزاد مسلمان عورت، کوئی آزاد مسلمان عورت نکاح کے بعد خلوت اور صحبت سے پہلے ہی مرتد ہو جائے تو منع مبدل کی وجہ سے، مبدل یعنی بزا اس کے حوالے کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے اسے بھی مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی آقا کو مہر سے محروم کر دیا جائے گا۔ والقتل فی احکام الدنیا، جو یہاں سے بتانا چاہتے ہیں صاحبین کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ مقتول یعنی قتل ہونے والا اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس فعل یعنی قتل کو دنیاوی احکامات میں اطلاف شمار کر کے عمد قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں قاتل پر قصاص اور قتل خطا میں اس پر دیت واجب ہوتی ہے۔ اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو قتل کرنے والے پر قصاص ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل خطا ہے، وہ اس کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، غلطی سے مر گیا، تو اس میں اس پر دیت واجب ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح قتل قصاص اور دیت کے سلسلے میں اطلاف ہے، اسی طرح مہر کے متعلق بھی وہ اطلاف ہی شمار ہوگا، اور مہر کا اطلاف یہی ہے کہ قاتل کو کچھ بھی مہر نہ ملے، اور جو کچھ نکاح سے ثابت اور واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے۔ فقضا فی حق المہر، تو
فقضى في حق المال وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المال خلاف لزفر رحمه الله تعالى هو يعتبر بالردة وبقتل المولى أمته. اگر شوہر کے دخول کرنے سے پہلے کسی آزاد عورت نے خودکشی کر لی فی حق المال، لہذا مہر کے حق میں بھی اسے طلاق شمار کریں گے. اور اگر وَإِن قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا، اگر شوہر کے دخول سے پہلے کسی آزاد عورت نے اپنے آپ کو مار ڈالا یعنی خودکشی کر لی قبل ان يدخل بها زوجها، شوہر کے دخول کرنے سے پہلے، فلاح المہر، تو اس عورت کو مہر ملے گا یعنی اس کے ورثاء کو ملے گا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، ہوا یا تعبیر بالردہ، وہ اسے ردت اور آقا کے اپنی باندی کو قتل کرنے پر قیاس کرتے ہیں. مرتاد ہو جانے اور آقا کے اپنے باندی کو قتل کی جانے والی صورتوں پر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے ہیں کہ امام ظفر، اور کیونکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آزاد عورت نے کسی شخص سے اپنا نکاح کیا، پھر دخول اور جماع سے پہلے خودکشی کر لی، تو تسلیم مبدل یعنی بزہا شوہر کے حوالے کرنے سے رک گئی خود، تو اسے مہر ملے گا یا نہیں ملے گا اس عورت کو، تو اس میں اختلاف ہے. امام ظفر، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں عورت کو مہر نہیں ملے گا. اس کے برخلاف امام صاحب ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں صورت مذکورہ میں بھی عورت کو مہر ملے گا اور اس کی جانب سے اس کا ولی مہر وصول کر کے اس پر قبضہ کرے گا. تو دلیل کے طور پر امام ظفر، امام شافعی کی دلیل کا دار و مدار قیاس پر فرماتے ہیں کہ جس طرح آزاد عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں اس کا مہر ساقط ہو جاتا ہے اور دخول سے پہلے اپنی باندی کو قتل کر دینے سے مولا کو مہر سے محروم کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس صورت مذکورہ میں بھی، خودکشی والی صورت میں بھی، چونکہ یہ عورت تسلیم مبدل یعنی اپنی بزا شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے ہی مر گئی ہے اور خودکشی کر کے اس نے بزا کو روک لیا ہے، لہذا اس سے بھی مہر اور بدل سے محروم کر دیا جائے گا. والجامع ما بینا، اس سے بھی وہ فرماتے ہیں یہی مراد ہے کہ تسلیم بزا سے رکنا جس طرح مرتد ہونے کی صورت میں محرومی مہر کا سبب ہے، ایسے ہی یہاں بھی محرومی مہر کا سبب جو ہے یہ بن جائے گا، اور تینوں جگہ معنی مار ہونے کی وجہ سے محروم ہو جائے گا اور محروم ہو جائے گا. وَلَنَا أَنَّ جِنَایَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ غَیْرُ مُعْتَبَرَةٍ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان کا اپنی ذات پر جنایت کرنا دنیاوی احکام کے حق میں معتبر نہیں ہے. انسان کا اپنی ذات پر جنایت کرنا یعنی خود اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ غیر معتبر ہے احکام دنیا میں، دنیاوی احکام میں کے حق میں غیر معتبر ہے. فشابہ موتها حتف انفها، تو اس عورت کی جو موت ہے وہ مشابہ ہو گئی، تو کیا ہو گئی؟ لہذا یہ بھی طبی موت کے مشابہ ہو گیا. اس کا خود اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ جو ہے کیا ہو گیا؟ طبی موت کے مشابہ ہو گیا. بخلاف قتل المولا امتہ، برخلاف آقا کے اپنی باندی کو قتل کرنے کے، آقا کو اپنی باندی کے لیے انہ یعتبر فی احکام دنیا، اس لیے کہ دنیاوی احکام میں اس کا اعتبار ہے. حتی تجب الکفارہ علیہ، یہاں تک کہ یہی وجہ ہے کہ ایسا کرنے سے آقا پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کو قتل کرنے کا کفارہ واجب ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی خود، یہاں سے یہ حناف کی دلیل کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو پر جنایت کر دیتا ہے تو دنیاوی احکام میں اس پر کوئی حکم یا سزا نہیں ہے، بھائی اس نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا اور دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے یہاں خودکشی کرنے والے کو غسل بھی دیا جاتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اس کی، لہذا خودکشی کرنا طبعی موت مرنے کے مشابہ ہے.
اور عورت کے طبی موت مرنے کی صورت میں مہر ساقط نہیں ہوتا، لہذا خودکشی کرنے سے بھی مہر ساقط نہیں ہوگا، مہر ساقط نہیں ہوگا۔ بخلاف امام ظفر نے صورت مسئلہ کو آقا کے اپنے باندی کے قتل کرنے پر قیاس کر کے اس پر بھی سقوط مہر کا نعرہ لگا دیا کہ مہر ساقط ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَمْدًا فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جب کسی نے کسی باندی سے نکاح کر لیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عزل کی اجازت مولا کے سپرد ہے، عزل کی اجازت مولا کے سپرد ہے۔ عزل کہتے ہیں کہ وطی تو کر لی عورت سے، لیکن اپنی منی کو جو ہے اس کے جو ہے وہ عورت کے شرمگاہ سے باہر خارج کرنا تاکہ نسل نہ چلے، یعنی بچہ پیدا نہ ہو، یعنی صحبت کی بیوی کے ساتھ، لیکن انزال ہونے کے وقت میں اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو باہر نکال دیا، تو اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو اس کا بتا رہے ہیں کہ جب کسی نے کسی باندی سے نکاح کیا تو امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں عزل کی اجازت مولا کے سپرد ہے، کہ اگر اس باندی کا شوہر عزل کرنا چاہتا ہے تو آقا سے اجازت لے گا کہ میں عزل کر سکتا۔ اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں وہ مروی ہے کہ عزل کی اجازت خود باندی کی طرف سپرد ہے، جس کے ساتھ عزل ہو رہا ہے اسی کے سپرد ہے۔ ان الاذن الیہا لان الوطی حقها، اس لیے کہ وطی صحبت یہ تو باندی کا حق ہے، باندی کا حق ہے، حتی ثابت لها ولایت المطالبہ، یہاں تک کہ باندی کو مطالبہ وطی کی ولایت حاصل ہے۔ شوہر اگر وطی نہیں کر رہا تو وطی کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ یہ میری حاجت ہے، اور حزل کرنے میں تو اس کے حق کا نقصان ہے، حزل کرنے میں اس کے حق کا، باندی کے حق کا نقصان ہے۔ العزل تنقیص حقها، اس کے حق کا نقصان ہے۔ فیشترط رضاها کما فی الحرہ، تو لہذا کیا ہوگا کہ باندی کی رضا، لہذا آزاد عورت کی طرح باندی کی رضامندی بھی مشروط ہوگی، اس کی بھی شرط لگائی جائے گی۔ تو یشترط رضاها کما فی الحرہ بخلاف الامۃ المملوکہ، برخلاف مملوکہ باندی کے، کیونکہ اسے وطی کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، مملوکہ باندی کے، کہ لأنہ لا مطالبۃ لها، اس کو وطی کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی عزل میں اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، اجازت کی ولایت بھی اس کے پاس نہیں ہے، لہذا لا یعتبر رضاها، لہذا کیا ہوگا کہ جو ہے اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ظاہری روایت کی دلیل یہ ہے، وجہ ظاہر روایات، ظاہری روایت کی دلیل یہ ہے کہ ان العزل یخل بمقصود الولد، کہ عزل مقصود ولد میں مخل ہے، مخل کا خلل ڈالنے والا، عزل جو ہے یعنی فرج شرمگاہ سے باہر انزال کرنا، یہ جو ہے یہ مقصود تو اولاد ہے تو اس میں مخل ہے۔ بخلاف الامۃ المملوکہ لأنہ لا مطالبۃ لها، یہاں سے اصل یہ بتانا چاہتے ہیں برخلاف مملوکہ باندی کے، کیونکہ اسے وطی کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، لہذا اس کی رضامندی کا کوئی لا یعتبر رضا، اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ عزل مقصود ولد میں مخل ہے، اور وہ آقا کا حق ہے، لہذا اسی کی رضامندی معتبر ہوگی، اور اسی تعلیل کی وجہ سے مرکوحہ باندی حرہ سے الگ ہوگی۔ وبہذا فارق الحرہ، مرکوحہ باندی جو ہے وہ حرہ سے کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔
عزل کے لغوی معنی الگ کرنا، علیحدہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں العزل ان یطأها ویعزل شهوته عنها کی لا یتولد الولد، دوران جماع جب انزال کے قریب ہو جائے یا انزال ہونے لگے تو شوہر اپنے عضو ناصل کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال دے اور وہ وہیں منی کا خروج ہو، تاکہ رحم میں عورت کے رحم میں منی نہ پہنچ سکے اور حمل قرار نہ پکڑ سکے، یعنی حمل نہ ٹھہر سکے۔ تو عزل کا حکم یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام، اکثر فقہا اور عام علماء عزل کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اسے ناپسندیدہ اور مکروہ کہتی ہے۔ تو جو مکروہ کہتے ہیں عزل کو، ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جدامہ بنت وہب کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک جماعت نے نبی علیہ السلام سے عزل کے متعلق پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس پر عزل کو مخفی درگور کرنا قرار دیتے ہوئے فرمایا ذاک الوقت الخفی۔ تو ان حضرات کی دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا اثر بھی ہے اور ان سے منقول بھی ہے کہ کانا ینہیانی عن العزل، کہ یہ حضرات عزل سے لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال صاحب فتح القدیر علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحیح قول تو عزل کے جائز ہونے کا ہے۔ صحیحین میں یعنی مسلم شریف، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کانا کننا نعزل والقرآن، یعنی کہ نزول قرآن کے وقت بھی ہم عزل کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزل کرنا جائز اور مباح ہے، یہی محققین اور اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ تو وبہذا سے ظاہر روایت کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا جو اصل مقصود ہے وہ ہے اولاد کی طلب اور اس کا حاصل کرنا، اور عورت کے باندی ہونے کی صورت میں یہ مقصود آقا کا حق ہے، اور عزل کرنے میں اس حق کا نقصان ہے۔ اس لیے عزل کرنے کے لیے شوہر کو آقا کی اجازت مطلوب ہوگی، نہ کہ منکوحہ کی اجازت۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مقصود نکاح کی تعلیل سے منکوحہ اور حرہ، منکوحہ مملوکہ یعنی آزاد منکوحہ عورت اور منکوحہ باندی میں فرق ہو گیا۔ یعنی منکوحہ باندی میں چونکہ ولد مولا کا حق ہوتا ہے، اولاد آقا کا حق ہوتا ہے، اس لیے یہاں آقا کی اجازت کا اعتبار ہوگا۔ اور منکوحہ حرہ، آزاد منکوحہ عورت میں ولد اسی حرہ کا حق ہوتا ہے، اس لیے آزاد عورت سے عزل کرنے کے لیے اسی کی اجازت درکار ہوگی۔ لہذا جب مملوکہ اور حرہ دونوں میں فرق ہے تو پھر مملوکہ کو حرہ پر یعنی آزاد عورت پر قیاس کرنا درست نہیں ہو۔ یہ صاحبین کے قیاس کا جواب ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وَإِن تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا، اگر کسی باندی نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا، پھر وہ باندی آزاد ہو گئی، تو اس باندی کو
اختیار ملے گا، چاہے تو وہ اس کا شوہر آزاد آدمی ہو یا غلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی، ان سے فرمایا تھا کہ بریرہ تم اپنے بزا کی مالکہ ہو گئی ہو، لہٰذا تمہیں اختیار ہے۔ تو فالتعلیل بملک بضع صدر مطلقاً، لہذا حدیث پاک میں ملک بضع کی علت مطلق صادر ہوئی ہے، اس لیے یہ دونوں قسموں کو شامل ہوگی۔ اس لیے یہ دونوں قسموں کو، یعنی ایک مسئلہ اس عبارت میں دو مسئلے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی باندی نے اپنے آقا سے اجازت لے کر کسی جگہ اپنا نکاح کر لیا، اس نکاح کے بعد اس باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو وہ غلامی سے آزاد ہو گئی ہے، لہذا اب اسے خیار عتق ملے گا یا نہیں، اس بارے میں ائمہ کا اختلاف۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اگر عتق یعنی آزادی ملنے کے وقت اس باندی کا شوہر غلام ہو تب تو اسے خیار عتق ملے گا کہ وہ آزاد رہنا چاہتی ہے یا نہیں، لیکن اگر آزادی کے وقت شوہر بھی آزاد ہو تب تو وہ باندی جو آزاد ہوئی ہے معتقہ، اس کو خیار عتق نہیں ملے گا۔ جبکہ احناف کی رائے اس مسئلہ میں یہ ہے کہ معتقہ کو، یعنی جس کو آزاد کر دیا گیا، اس کو بہرحال خیار عتق ملے گا، چاہے اس کا شوہر اس کو آزادی ملنے کے وقت آزاد ہو یا غلام ہو۔ تو ائمہ ثلاثہ اور احناف کا یہ جو اختلاف ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کے وقت ان کے سرتاج جو تھے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کی آزادی اور غلامی کے متعلق روایات کے متعارض ہونے پر مبنی ہے، کیونکہ اس وقت حضرت اسود اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ کے مطابق حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کے وقت ان کا، یعنی ان کے شوہر حضرت مغیث کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن قاسم کی روایتوں سے اس وقت ان کا حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کا غلام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں دیگر روایات بھی ہیں جن سے بعض حضرات تو ان کی آزادی کو ثابت کر رہے ہیں اور بعض غلامی کو۔ لہذا احناف نے تو اذا تعارض تساقطا کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے یہاں روایات کو ترک کر دیا اور آپ علیہ السلام کے ارشاد کو نمونہ عمل پر قابل دلیل سمجھا، جو کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے فرمایا تھا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مطلق ہے اور اس میں شوہر کی حریت یا عبدیت، آزاد یا غلام ہونے کے بارے میں کوئی بحث بھی نہیں ہے، اس لیے المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت یہ بیان جو ہے یہ فرمان نبوی عام ہوگا اور معتقہ کو مطلقاً خیار ملے گا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو پھر بھی خیار ملے گا، اس کا شوہر غلام ہو پھر بھی خیار ملے گا۔ اور اسی اطلاق کی وجہ سے یہ حدیث ائمہ ثلاثہ کے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ والشافعي رحمه الله يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یخالفنا ہمارے مخالف ہیں، اختلاف کرتے ہیں ہمارے فیما اس صورت میں کہ جب شوہر آزاد ہو، جب اس معتقہ کا شوہر کیا ہو، آزاد ہو، وہ محجوج بہ، لیکن کیا ہے حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہے، لیکن وَلِأَنَّهُ يَزْدَادُ الْمِلْكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعِتْقِ،
اس لیے بھی کہ آزادی کی صورت میں باندی پر شور کی ملکیت بڑھ جاتی ہے، یزداد ملکیت الزوج، شور کی ملکیت یزداد زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے تو آزادی کی صورت میں فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ تَطْبِيقات، لہذا کیا ہوگا کہ شوہر اس کے بعد اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ یملک الزوج بعدہ ثلاثۃ تطبیقات، 3 طلاق کا جو ہے وہ شوہر کیا ہوگا؟ مالک ہوگا۔ فتملک رفع اصل العقد دفعا للزیادۃ، لہذا اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے عورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہوگی۔ آزادی کے بعد وہ 3 طلاق کا مالک ہو جاتا ہے، لہذا اس زیادتی کو دفع کرنے کے لیے عورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہوگی۔ وَكَذَلِكَ الْمُقَاتَبَةُ، اور ایسے ہی مکاتبہ یعنی جب اپنے وَكَذَلِكَ الْمُقَاتَبَةُ، ایسے مکاتبہ یعنی اذا تزوجت بإذن مولاہا، جب اس نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا، اپنے آقا کی اجازت سے کیا کر لیا؟ اس نے نکاح کر لیا۔ ثم عتقت، پھر وہ آزاد کر دی گئی، پھر وہ کیا کر دی گئی؟ آزاد کر دی گئی۔ گرم کر کے لا کے پھر دیں گے۔ اچھا جی، تو وَكَذَلِكَ الْمُقَاتَبَةُ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی مکاتبہ نے اپنے آقا سے اجازت لے کر اپنا کہیں عقد نکاح کر لیا، پھر آقا نے نکاح کے بعد آزاد بھی کر دیا، تو باندی کی طرح اسے بھی خیار عتق حاصل ہوگا، مکاتبہ کو جیسے باندی کو حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ اس صورت میں ہمیں ثلاثہ بھی ہمارے مذہب کے خیال ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا خلاف وہ یہاں سے ہے، وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی لا خیار لها لأن العقد نفذ علیہا برضاہ۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور مکاتبہ کو خیار نہیں ملے گا، خیار عتق نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی رضامندی سے اس پر عقد نکاح کا اجرا ہوا ہے، نافذ ہوا ہے۔ وقال مہر لہا، اور مہر بھی اسی کا ہے۔ فلا معنی لاثبات الخیار، لہذا اس کے لیے خیار ثابت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، برخلاف اما یعنی باندی کے، لأنہ لا یعتبر رضاہا، اس لیے کہ باندی کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ولنا سے ہماری دلیل یہ ہے کہ ان العلت ازدیاد الملک، کہ علت اضافہ ملک ہے۔ وقد وجدناها فی المکاتبہ، علت جو ہے وہ اضافہ ملک ہے، اور مکاتبہ میں بھی ہمیں یہ علت ہم نے پائی ہے، یعنی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لأن عدتها قران وطلاقها ثنتان، اس لیے کہ جو مکاتبہ کی عدت وہ 2 ہے، اور اس کی طلاق بھی 2 ہے۔ یہ لنا سے ہماری دلیل کہ عتق کے ساتھ ساتھ ازدیاد ملک بھی ثبوت خیار کی علت ہے، خیار ثابت ہونے کی علت اور سبب ہے، اور ازدیاد ملک میں باندی اور مکاتبہ دونوں برابر ہیں، لہٰذا عتق سے پہلے مکاتبہ کی عدت 2 ہے،
اور عتق کے بعد 3 ہو گئے۔ عتق سے پہلے اس کا شوہر 2 طلاق کا مالک تھا، اور عتق یعنی آزادی ملنے کے بعد یہ ملکیت 3 میں بدل گئی۔ لہذا جب اضافہ ملک کی علت میں مکاتبہ اور مملوکہ دونوں شریک ہیں، برابر ہیں، تو حکم میں بھی دونوں شریک اور برابر ہوں گی، اور مملوکہ کو خیار عتق ملے گا، لہذا مکاتبہ کو بھی خیار عتق ملے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، دوسری صورت ہے کہ اگر باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، ثم عتقت، پھر وہ آزاد کر دی گئی، صح النکاح، تو یہ نکاح درست ہے۔ لأن الأمة من أهل العبارة وامتناع بعد العتق وامتناع النفوذ لحق المولى، کیونکہ باندی اہل تکلم میں سے ہے، لأنها من أهل العبارة، باندی جو ہے وہ اہل تکلم میں سے ہے، اور نفاذ نکاح کے نافذ کرنے کی ممانعت وہ تو مولا کے حق کی وجہ سے ہے۔ وقد زال، اور اسے لیکن وہ زائل ہو گئی ہے۔ ولا خیار لہا، اور اسے خیار عتق نہیں ملے گا، اور اسے خیار عتق نہیں ملے گا۔ لأن النفوذ بعد العتق فلا تحقق زیادۃ الملک، اس لیے کہ آزاد ہونے کے بعد نکاح نافذ ہوا ہے، لہذا زیادتی ملک کا تحقق نہیں ہوا، زیادتی ملک میں اضافہ یہ متحقق یعنی ثابت نہیں ہوا۔ کما اذا زوجت نفسها بعد العتق، جیسے کہ اس صورت میں کہ جب آزاد ہونے کے بعد بذات خود اس نے اپنا نکاح کر لیا ہو۔ اس مسئلہ میں بتانا یہ مقصود کہ اگر کسی باندی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کسی بندے سے اپنا نکاح کر لیا، آقا نے اسے آزاد کر دیا نکاح کے بعد، تو اس کا کیا ہوا نکاح صحیح اور جائز ہوگا، البتہ یہاں اسے خیار عتق نہیں ملے گا۔ نکاح کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ باندی چونکہ عاقل بالغہ کو تکلم اور تصرف یعنی بول چال کی تصرف کرنے کی اہل ہے، اور ذی اہل کا ہر جائز تصور جس کے اندر اہلیت ہو تصرف کرنے کی، اس کا ہر جائز تصرف جائز کام کرنا وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ لہذا آقا کے آزاد کر دینے کے بعد اس باندی کا تصرف بھی نافذ ہوگا، اور اس کا از خود کیا ہوا نکاح درست و جائز ہوگا۔ کیوں کہ اس کا عدم نفاذ یعنی نکاح کا نافذ نہ ہونا یہ تو مولا کے حق کی وجہ سے تھا، مگر چونکہ آزادی مل جانے کی وجہ سے وہ آقا کا حق تو ختم ہو گیا۔ جب مولا نے باندی کو آزاد کر دیا تو اس کے تصرف کا راستہ صاف ہو گیا، اور اسے خیار نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں بتائی تھی، نکاح تو جائز اور درست ہوگا لیکن خیار عتق نہیں ملے گا۔ نکاح کے درست ہونے کی دلیل تو سن لی آپ نے، اب یہ ہے کہ خیار نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا نافذ ہونا وہ آزادی کے بعد ہوا، اور آزادی کے بعد شوہر کے حق میں اضافہ ملک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شوہر تو پہلے بھی ملکیت کامل اس کو تھی، اور اب اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ اسی اضافہ ملک والی علت کی وجہ سے اس کو خیار ملتا ہے، لیکن جب یہاں علت ہی نہیں پائی جاتی تو اس کو خیار کیا ملے گا، اور یہ صورت آزادی کے بعد عقد کرنے کی طرح ہی ہو جائے گی۔ لہذا جس طرح آزاد ہونے کے بعد عقد نکاح کرنے سے خیار نہیں ملتا، ایسے ہی آزادی کے بعد نکاح کے نافذ ہونے سے بھی خیار عتق نہیں ملتا۔ خیار عتق فإن كان تزوجت بغیر اذنه على 1000 ومہر مثلها 100 فدخل بها زوجها ثم اعتقها مولاها فالمہر للمولى۔ تو پھر اگر باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر 1000 کے عوض نکاح کر لیا،
حالانکہ اس کا مہر مثل وہ 100 ہے، 100 درہم ہے۔ فدخل بها زوجها، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کر لیا۔ ثم اعتقها مولاها، پھر اس کے بعد اس کے آقا نے اس باندی کو آزاد بھی کر لیا جس نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر 1000 کے عوض نکاح کیا، تو مہر مولا کو ملے گا۔ فالمہر للمولا، مہر آقا کو ملے گا، کیونکہ لأن الزوج استوفى منافع مملوکہ للمولا، کیونکہ شوہر نے مولا کی مملوکہ کے منافع کو حاصل کر لیا ہے۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی باندی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اپنے مہر مثل سے کئی گنا بڑھا کر مہر مقرر کر کے اس مہر کے عوض اپنا نکاح کر لیتی ہے، تو پھر آقا نکاح کے بعد آزاد کر دیتا ہے اس باندی کو، تو اس کا مہر کسے ملے گا؟ اس آقا کو ملے گا یا باندی کو؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مولا نے دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد نہیں کیا تو اس صورت میں تو پورا مہر اسی مولا کو ملے گا، اور اگر بیوی کو اس میں سے ایک رتی بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب شوہر نے بیوی یعنی باندی کی آزادی سے پہلے ہی اس کے ساتھ دخول کر لیا تو گویا مولا کی ملکیت سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، لہذا جس کی ملکیت سے فائدہ اٹھایا گیا عوض اور بدل بھی اسی کو ملے گا، اور بیوی آزادی سے پہلے چونکہ مولا کی ملکیت میں ہوتی ہے اس لیے بدل یعنی مہر ملنا یہ بھی مولا کا حق ہے، اسی کو مل۔ وَإِن لَّمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى عَتَقَهَا فَالْمَهْرُ لَهَا، اور اگر شوہر کے دخول کرنے سے پہلے شوہر نے دخول اس باندی کے ساتھ نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو پھر مہر باندی کو ہی ملے گا، عورت کو ملے گا، عورت کو۔ لِأَنَّ الزَّوْجَ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوكَةً لَهَا، اس لیے کہ شوہر نے ایسے منافع کو حاصل کر لیا ہے جو عورت کی ملکیت میں ہیں، اور مہر سے 1000 مہر مسمى یعنی مقرر کردہ مہر ہے جس کو بنیاد بنا کر عورت نے نکاح کیا، مہر سے مراد مقرر کردہ 1000 ہے۔ لأن نفاذ العقد بالعتق استند الى وقت وجود العقد فصحت تسمیہ، اس لیے کہ آزادی کی وجہ سے عقد نکاح کا نفاذ وجود عقد کے وقت کی طرف منسوب ہو گیا، وجود عقد کے وقت کی طرف یعنی جس وقت عقد کا وجود پایا گیا عقد نکاح منعقد ہوا اس کی طرف منسوب ہو گیا، لہذا تسمیہ یعنی 1000 کو مہر مقرر کرنا یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ ووجب المسمى، اور مہر مسمى یعنی مقرر کردہ مہر وہ واجب ہے، متعین مہر واجب ہے، لہذا لم یجب مہر آخر بالوطء فی نکاح موقوف، اور اسی وجہ سے نکاح موقوف میں وطی کرنے سے دوسرا مہر واجب نہیں ہوتا، نکاح موقوف میں وطی کرنے سے دوسرا مہر واجب نہیں ہوتا، لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا یوجب الا مہرا واحدا، جو ہے کیونکہ نفاذ کے منسوب ہونے کی وجہ سے عقد متحد ہے، لہذا صرف ایک ہی مہر واجب ہوگا، ایک ہی مہر واجب ہوگا۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نفاذ عقد چونکہ وجود عقد کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی عقد نکاح کا نافذ ہونا عقد نکاح کے پائے جانے کی طرف منسوب ہوگا، اگر عقد نکاح پائے نہیں کیا تو نافذ کیسے ہوگا؟ اسی وجہ سے اگر کسی باندی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور شوہر نے وطی کر لی، پھر بعد میں آقا نے نکاح کی اجازت بھی دے دی یا اس باندی کو ہی آزاد کر دیا، تو اجازت ملنے کے یا آزادی ملنے کے بعد جو ہے وہ والی آزادی
ملنے کے بعد والی جو اجازت ہے وہ ابتداء عقد کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، شوہر پر صرف ایک ہی مہر واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نکاح موقوف والی وطی سے ایک مہر اور اجازت ملنے کے بعد والی وطی سے دوسرا مہر واجب ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب نفاذ عقد وجود عقد سے مل گیا تو اب اجازت سے پہلے اور اجازت کے بعد قبل الاذن و بعد الاذن دونوں عقد ایک ہو گئے، اور عقد واحد میں ایک ہی مہر واجب ہوتا ہے، نہ کہ دو مہر واجب ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔